الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتوا وقيل ادخلوا النار مع الداخلين ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، عزیز طلبہ، گزشتہ جمعہ کے موقع پر ماہ شعبان کی شرعی حیثیت تفصیل سے آ چکی ہے۔ اس موقع پر اس مبارک مہینے کی تاریخی حیثیت، اس یہ مہینہ تاریخ کے روشنی میں کیا حیثیت رکھتا ہے، اس کی کچھ روشنی ڈالی جائے گی۔ اس ماہ شعبان میں بہت ہی اہم اور ضروری بڑے بڑے ہستیوں کے تعلق سے، بڑی بڑی شخصیتوں کے تعلق سے دین کے، شریعت کے، اسلام کے بڑے بڑے خدمات انجام پائے ہیں۔ ان تمام واقعات میں ایک واقعہ جب غزوہ بدر پیش آیا تو اس کے فوراً بعد ہی ایک بدر صغریٰ پیش آیا تھا۔ وہ بھی اسی مہینے میں پیش آیا، شعبان کے مہینے میں، اور اسی مبارک مہینے میں ماہ شعبان میں
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ جو ابتداء اسلام میں مسلمان ہوئی اپنے شوہر کے ساتھ، پھر ہجرت کی حبشہ کی طرف، پہلی ہجرت، ان کے شوہر حبشہ میں انتقال کر گئے، وفات کر گئے، انتقال ہو گئے۔ جب مدینے کی طرف ہجرت ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کے تعلق سے بہت پریشان، حیران ہیں۔ اپنی بیٹی کے تعلق سے بہت ہی پریشان اور حیران، اور ہر باپ کو اپنی بیٹی کے تعلق سے پریشان ہونا ہی ہے، کیونکہ ان کی بیٹی بیوہ ہو گئی۔ اب میری بیٹی کا نکاح کس سے کروں؟ انہی دنوں میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت ام کلثوم کا غالباً غزوہ بدر کے بعد، غزوہ بدر سے جب واپسی ہوئی، انتقال ہو گیا تھا۔ غزوہ بدر سے پہلے ان کی بیوی حضور کی بیٹی بیمار چل رہی تھی، انہی کی ایمانداری کے لیے حضور نے ان کو روکے رکھا تھا اور غزوہ بدر میں ان کو شامل ہونے سے روکا تھا۔ واپسی پر انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر کو پتہ چلا، خدمت میں حاضر ہوئے، کہا میری بیٹی سے آپ نکاح کر لو، حضرت حفصہ سے آپ نکاح کر لو۔ حضرت عثمان نے کچھ نہیں کہا، غم، صدمہ تھا، صدمہ طاری تھا، کچھ نہیں کہا، خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر حضرت ابو بکر کے پاس آئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، ان کے سامنے پیغام پیش کیا۔ پیش کرنے کے بعد انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ کو اس سے بہتر خبر پہنچے گی۔ پھر اس کے بعد چند دن گزر گئے، حضور نے اپنی دوسری بیٹی حضرت عثمان کی نکاح میں دے دی۔ دے دینے کے بعد حضرت عثمان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضور نے بلایا اور کہا حضرت عثمان کو حضرت حفصہ سے بہتر بیوی مل گئی اور حضرت حفصہ کو حضرت عثمان سے بہتر شوہر مل جائے گا، اور یہ کہا کہ میں اگر آپ راضی ہیں تو حفصہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر خوشی کے مارے پھولے نہیں سمائے، نکاح ہو گیا۔ حضرت عثمان کو حضرت حفصہ سے بہتر حضور کی بیٹی مل گئی اور حضرت حفصہ کو حضرت عثمان سے بہتر حضور مل گئے۔ یہی خبر حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ آپ کو اس سے بہتر خبر ملنے والی۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ چونکہ یہ پڑھی لکھی خاتون کی بیٹی تھی اور یہ بھی پڑھی لکھی خاتون تھی، حضرت عمر کی بیٹی، ان کی ماں زینب یہ بھی پڑھی لکھی تھی، یہ حضرت عثمان بن مظعون کی بہن تھی حضرت زینب، جو حضرت عثمان بن مظعون بھی پڑھے لکھے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں، جلال والی ہیں، باپ کا کچھ رہتا ہی ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو بہت ہی جذبات بلند تھے، کچھ کام کرنے کے، بہت زیادہ کارنامے انجام دینے کے جذبات تھے۔ وحی کا نزول ہوتا تھا، وحی کا سلسلہ ہوتا تھا، قرآنی آیتوں کو حضرت حفصہ کا معمول تھا جمع کرنے کا، حضرت حفصہ کا معمول تھا، جمع کیا کرتی تھی۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس
بہت ساری آیتیں، مکمل صحیفے، بڑا ایک مجموعہ قرآن کا حضرت حفصہ کے پاس تھا۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنگ یمامہ ہوئی اور اس میں کثرت سے بڑی تعداد حفاظ کی شہید ہوئی، حفاظ صحابہ، حافظ قرآن صحابہ بڑی تعداد میں شہید ہو گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر کے پاس جا کر درخواست پیش کیے، اس طرح اگر حفاظ شہید ہوتے رہیں گے تو قرآن کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے ہمیں قرآن کو جمع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمت کرنی چاہیے۔ شرح صدر ہوا حضرت ابوبکر کو، پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر نے اعلان کر دیا، حکم دے دیا قرآن کو جمع کرنے کا۔ تو سب سے پہلے قرآن کو جمع کرنے کے لیے اب کہاں سے قرآن کو جمع کریں؟ تمام نے کہا حضرت حفصہ کے پاس جاؤ۔ حضرت حفصہ کے پاس وہ کاغذات، وہ بہت ساری چیزیں جس پر لکھی ہوئی تھی قرآن کی آیتیں جمع کر دی گئی، اور دوسرے صحابہ کے گواہیوں کے ساتھ جن جن کے پاس قرآن کی آیتیں موجود تھی لایا گیا، لا کر کے مجموعہ تیار ہوا، صحیفہ تیار ہوا، پھر ایک نقل حضرت حفصہ کو دیا گیا، وہ ان کے پاس موجود تھا۔ تو یہ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا یہ بہت زیادہ ذہین فتین تھی، اور اسی طرح حضرت عثمان کے زمانے میں بھی جب حضرت عثمان نے ایک بڑی مذہبی خدمت انجام دی جمع قرآن کا، کیونکہ نئے نئے لوگ ایمان لا چکے تھے، حضرت عمر کا تو اچانک انتقال ہوا، نئے نئے لوگ ایمان لے کر آئے تھے، تو ہر جگہ اختلاف پایا جا رہا تھا، کوئی کسی قرات میں پڑھتا تھا، کوئی کسی قرات میں۔ جمع قرآن کا حکم دیا تو اس وقت بھی سب کی نظریں حضرت حفصہ کے پاس تھی کہ ان کے پاس قرآن کا ایک بہت بڑا مجموعہ موجود ہے، حاضر ہے، لایا گیا۔ ان کی مدد سے پھر قرآن جمع کیا گیا اور پھر پورے عالم اسلام میں قرآن کو پھیلایا گیا، اس کی اشاعت کی گئی۔ حضرت حفصہ بنت عمر کیسے جذبات ان کے کہ وہ قرآن کی آیتوں کو جمع کرنے کا، قرآن کے کاغذات کو، صحیفوں کو اپنے پاس رکھنے کا یہ جذبات تھے۔ آج ہمارے گھروں کی عورتوں کو کیا چاہیے؟ آج کے نئے نئے اداکار، نئے نئے ایکٹر، نئی نئی فلمی اداکاروں کے تصاویر، ان کے فوٹوز، ان کی سیلفیاں اپنے پاس رکھیں گی، خود ان کے والدین ان کو الا بلا چیزیں اسکرین پر دکھائیں گی کہ تمہیں اس طرح بننا ہے، تمہیں ویسا بننا ہے، تمہیں ایسا بننا ہے، یہ کرنا وہ کرنا۔ اسلام کی خدمت، دین کی خدمت کے جذبات بالکل نہیں۔ خود والدین جو ہے اپنے مستورات، اپنی بیٹیوں کو، اپنی عورتوں کو محنت نہیں کراتی، یہ آج ہے۔ حضرت حفصہ کو دیکھیے کیسے جذبات حضرت حفصہ کی تھیں۔ حضرت حفصہ کا اسی مہینے انتقال ہوا، ماہ شعبان میں ان کا انتقال ہوا، اس مبارک مہینے میں انتقال ہوا۔ انتقال سے پہلے حضرت حفصہ نے اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا، عبداللہ جو ان کے سگے بھائی تھے بلایا اور کہا انتقال سے پہلے میرے حصے کی جتنی بھی جائیداد ہے، چونکہ ان کے پاس ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، حضور سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اولاد نہیں تھی ان کی، تو جو کچھ بھی ہے کہا مدینے کی فقیروں میں ان کو تقسیم کر دو، صدقہ کر دو، خیرات کر دو میری حصے کی جائیداد کو۔ لہٰذا اپنی حصے کی جائیداد کو انہوں نے وقف کر دیا، انہوں نے صدقہ اور خیرات کر دیا فقیروں میں، اور فقیروں میں جو ہے انہوں نے صدقہ اور خیرات دے دیا۔ خیرات کرنے کا، دوسروں کی مدد کرنے کا، دوسروں کے تعاون کرنے کا یہ جذبات تھے، یہ صحابیات کے اندر یہ جذبات تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا پھر حضرت حفصہ کے اندر تلاوت کرنے کا جذبہ، قرآنی خدمات کرنے کا جذبہ، اسلام کے تعلق سے خدمات کرنے کا جذبہ، یہ صحابہ کی بیٹیوں میں یہ موجود تھا۔
آج ہماری بیٹیوں کے اندر یہ جذبات کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنے ماں باپ ہیں اپنی بیٹیوں کے سلسلے میں یہ سوچتے ہیں، کتنے آج مائیں بیٹیوں کے جذبات ایسے ہیں کہ ان کے بڑے ہونے کے بعد کہ میں اسلام کی ایسی خدمت کروں گی، دین کی ایسی خدمت کروں گی۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، جتنے بھی بڑے بڑے ائمہ، محدثین، مفسرین، خود ہمارے اس ملک ہندوستان کے جتنے بھی بڑے بڑے مفسرین اور محدثین ہیں، ان کی زندگیاں اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ان کے پیچھے بھی عورتیں ہیں۔ امام بخاری کے پیچھے ان کو اس مقام تک پہنچانے والی ان کی بہن ہے۔ ایسے جذبات آج کے دور میں ہماری بیٹیوں کے وہ جذبات اس طرح کے بنانے کی ضرورت ہے۔ اسی مہینے میں سن 2 ہجری کے اندر ماہ شعبان میں بنو المصطلق ایک غزوہ پیش آیا۔ وہ غزوہ کیسے ہوا؟ بنو المصطلق کے سردار حارث بن ابی زرار کی طرف سے یہ خبر پہنچی حضور کو کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے والے ہیں۔ حضور نے تصدیق کی، تصدیق کے بعد حضور نے فوج کشی کرنے کا حکم دیا، صحابہ فوراً تیار ہوئے۔ پھر بنو المصطلق یہ بہت ہی زیادہ مالدار قبیلہ تھا، بہت زیادہ مویشیوں والا، بہت جانوروں والا وہ قبیلہ تھا۔ حملہ کرنے کے لیے گئے، اچانک حملہ ہوا، پورے کے پورے قیدی ہو گئے، پکڑے گئے، گرفتار ہوئے۔ 2000 اونٹ، 5000 بکریاں، 200 گھوڑے اور 200 سے زیادہ گھرانے گرفتار ہوئے۔ اور ان میں سے حضرت حارث بن ابی زرار جو سردار ہیں قبیلے کے، ان کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا تمام مجاہدین کے الگ الگ حصے میں آئی۔ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا آئیں۔ انہوں نے ان کو مکاتبہ بنا دیا، یعنی جو غلام بن کر، قیدی بن کر آتے ہیں ان کو یہ کہہ دیا جاتا آپ پیسے لے لو، اتنے پیسے لا کر کے دے دو، آزاد ہیں۔ مکاتبہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ اپنے پاس بدلے کتابت نہیں رکھتے تھے، حضور کے پاس آئی تعاون کے غرض سے۔ اور یہ شہزادی ہیں، حضرت جویریہ شہزادی، سردار کی بیٹی شہزادی ہیں۔ تعاون کے سلسلے سے آئی، حضور مجھے کچھ پیسے دے دو میں آزاد ہو جاؤں گی۔ حضور نے کہا تمہیں میں اس سے بہتر چیز بتاؤں، آپ آزاد بھی ہو جائیں گی اور اس سے بہتر تمہیں چیز بھی مل جائے گی، اس کے بدلے میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے ان کے سامنے نکاح کی پیشکش رکھی، وہ فوراً اپنے والد صاحب کے پاس گئیں، اجازت لی اور پھر وہ راضی ہوئی، راضی ہو کر کے حضور کی زوجیت میں آئیں۔ یہ حضور کی حکمت اور مصلحت تھی، کیونکہ 200 سے زیادہ گھرانے قیدی بن کر، گرفتار اور غلام بن کر کے آئے تھے، اور حضور کا منشا ہی یہ تھا کہ تمام کو آزاد رکھا جائے، غلام نہ رکھا جائے۔ بہانے تلاش کرتے، حضور نے ان سے نکاح کیا۔ اب ان کی وجہ سے صحابہ نے یہ دیکھا کہ اب یہ بنو المصطلق کا پورا قبیلہ حضور کا سسرالی خاندان ہو چکا ہے، سسرالی رشتہ دار ہو چکا ہے، لہٰذا اس رشتے کے احترام میں صحابہ نے جن جن کے حصے میں جو غلام قیدی بن کر کے آئے تھے 100 سے زائد گھرانوں کو انہوں نے آزاد کر دیا بغیر کسی عوض کے۔ اور جب یہ بنو المصطلق کے قبیلے کے لوگوں نے ان کا یہ سلوک اور برتاؤ دیکھا کہ انہوں نے بغیر کسی عوض کے ہم کو آزاد کر دیا ہے، اس سلوک پر 100 سے زائد گھرانے بغیر چون چرا کے اس احسان کی وجہ سے مسلمان ہو گئے۔ حضور کا صرف نکاح کرنا اسلام کے کتنے دروازوں کو کھولا، کتنے خدمات کو کھولا تھا۔ یہ بڑی بڑی مصلحتیں حضور نے مصلحتوں کی بنیاد پر نکاح کیے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضرت حفصہ کا حضور کی نکاح میں آنا اتنا بابرکت ثابت ہوا کہ حضرت جویریہ کے علاوہ کوئی اور خاتون اتنی بابرکت ثابت نہیں ہوئی۔ جب واپس ہو رہے تھے اس غزوے سے تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا، اسی مہینے کے اندر، شعبان کے مہینے کی تاریخی حیثیت میں بتا رہا ہوں۔ پڑاؤ ڈالا گیا ایک کنویں پر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نوکر جس کا نام جہجہ تھا، جہجہ غفاری،
اور ایک انصاری صحابی جن کا نام سنان بن وبر تھا، ان دونوں کے درمیان میں کنویں میں پانی لانے کے وقت جھگڑا ہو گیا۔ انہوں نے مہاجرین کو بلایا، انہوں نے انصار کو بلایا۔ انصار اور مہاجرین کے دو بہت بڑی تعداد جمع ہو گئی، آپس میں جھگڑا ہوا۔ اس جھگڑے کی خبر حضور کو پہنچی۔ حضور نے فرمایا ابھی بھی تمہارے اندر جاہلیت موجود ہے؟ کیا تم کو اسلام نے نہیں سکھایا کہ جاہلیت اسلام پسند نہیں کرتا، جہالت کی باتوں کو پسند نہیں کرتا، تھوڑی تھوڑی باتوں کی بنیاد پر جھگڑے نہیں کیے جاتے، ان تمام چیزوں کو پسے پشت ڈال کر اخلاق کا، احسان کا، اچھے برتاؤ کا سلوک کرنا چاہیے، کیا اسلام تمہیں نہیں سکھا تھا؟ یہ کہہ کر کے رفع دفع ہو گیا۔ اس موقع پر اسلام کا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول نے اس موقع پر مہاجرین کی طرف، انصار کی طرف داری کرتے ہوئے اس نے مہاجرین کی شان میں گستاخی کی تھی۔ کہا تھا اے انصار، ان مہاجرین، ان ذلیلوں کو تم نے ہی سر پر چڑھا رکھا ہے۔ یہ الفاظ کہا تھا، یہ الفاظ ایک چھوٹے بچے نے جو صحابی تھے سنا، حضور کے سامنے جا کر کے کہا۔ حضور کو بہت غصہ آیا، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو بلایا اور اپنے دربار میں حاضر کروا کے پوچھا کہ یہ بچہ صحیح کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے؟ اس رئیس المنافقین نے کہا نہیں حضور یا رسول اللہ، یہ بچہ جھوٹ کہہ رہا ہے، میں نے اس طرح کے الفاظ نہیں کہے ہیں، واللہ استغفر اللہ، اللہ اکبر، اس طرح کے بہانے بنا کر ایکٹنگ کر کے بتا دیا تھا۔ اس رئیس المنافقین نے اے اللہ کے نبی میں کیسے کہہ سکتا ہوں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اس طرح بچے کو جھوٹا ثابت کر دیا اور اپنے آپ کو سچ بتا دیا۔ پھر جب مدینے کے اندر انٹری ہو رہی تھی، پورا کا پورا قافلہ انٹری کر رہا تھا مدینے کے اندر، اس وقت چونکہ یہ بات رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ جو سچے صحابی تھے، ایک منافق کے بیٹے تھے، سچے صحابی تھے، پتہ چلا کہ میرے باپ نے مسلمانوں کے سلسلے سے، انصار کے سلسلے سے اتنی بڑی گستاخی کی ہے، پتہ چل گیا تو پھر تلوار انہوں نے سونتا، نیام سے تلوار نکالی، تلوار نکال کر کے مدینے میں انٹری سے پہلے، داخلے سے پہلے اپنے باپ کے گریبان پکڑ کر کہا اگر جب تک تم یہ نہیں کہتے کہ تم ذلیل ہو اور سارے کے سارے انصار اور مہاجرین یہ عزت والے ہیں، یہ احترام والے ہیں، یہ تکریم والے ہیں، یہ تعظیم والے ہیں، ان کی عزت بڑی ہے، تم ذلیل ہو، تم بےکس ہو، تم رسوا ہو، جب تک تم اپنے الفاظ سے یہ نہیں کہہ دیتے تب تک میں تمہیں مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا، دوسری صورت میں تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ یہ دھمکی بیٹا باپ کو دے رہا ہے۔ اور پھر جب یہ دھمکی دینے کے بعد باپ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول نے جب یہ کہا ہاں حضور عزت والے ہیں، میں ذلت والا ہوں، حضور تعظیم والے ہیں، میں رسوا ہوں، میں بے عزت ہوں، ذلیل ہوں، یہ کہنے کے بعد بیٹے نے باپ کو مدینے میں جانے کی اجازت دی۔ اور یہ واقعہ پیش آیا مدینے کے ماہ شعبان میں، شعبان کے مبارک مہینے میں یہ تاریخی واقعہ پیش آیا تھا۔ اسی طرح مسیلمہ بن کذاب، یہ بہت بڑا جھوٹا نبی گزرا ہے، اس نے حضور کے دور میں ہی کہا تھا کہ حضور کو کہا تھا کہ آپ پوری دنیا کا آدھا حصہ لے لو، آدھا حصہ میں لے لوں گا، آپ وہاں کا ٹیکس کھا لو، میں یہاں کے ٹیکس لے کر کے مزے اڑاؤں گا۔ حضور سے اس نے معاہدہ کر لیا تھا، حضور نے کہا یہ زمین پوری اللہ کی ہے، ہم کون ہوتے ہیں تقسیم کرنے والے، تو جھوٹا نبی ہے، تیری پیغمبری جھوٹے، حضور نے اسی وقت کہہ دیا تھا۔ یہ جو جھوٹا نبی اس وقت میں کہا تھا، اس کے بعد جتنے بھی جھوٹے نبی آئے ہیں، جتنے بھی جھوٹے نبی آئے ہیں، یہ سب کے سب اسی مال کی، اسی لالچ میں، ہر ایک کو فنڈ کی لالچ رہتی ہے۔ جب تک ان جھوٹے نبیوں کو فنڈ کہیں سے نہیں آتا تب تک یہ پیغمبری کا دعویٰ نہیں کرتے۔
یہ مسیلمہ کذاب جو سب سے پہلا جھوٹا نبی تھا، اس نے جو یہ کہا تھا کہ آدھا ٹیکس میں لے لوں گا، آدھا ٹیکس تم لے لو، تم مزے اڑاؤ، اسی فنڈ کی لالچ میں، اسی دنیا کی لالچ میں، اسی مال کی لالچ میں، اسی نحوست میں اس نے جو ہے یہ کہا تھا اور پیغمبری کا دعویٰ کیا تھا، اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ جو لوگ اس کی نبوت میں، اس کے جھانسے میں، اس کے پھنس گئے تھے، ان تمام سے وہ ٹیکس لیتا، وصول کرتا اور مزے اڑاتا تھا۔ تو جتنے بھی یہ قادیانی ہو، چاہے شکیل بن حنیف ہو، چاہے گوہر شاہی ہو، یہ سارے کے سارے جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان تمام کو کہیں سے فنڈ ملتا ہے، جبھی جا کر کے یہ اس مسیلمہ کذاب کی طرح نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ لالچی لوگ، تو مسیلمہ کذاب یہ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو جب حضور حضرت ابو بکر کے زمانے میں ان کی سرکوبی کے لیے جماعتیں بھیجی گئی، سب سے پہلے تو حضرت ابو بکر نے حضرت اکرمہ کو بھیجا، وہ لشکر لے کر کے گئے، جنگ ہوئی، ہار گئے۔ پھر حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا، جنگ ہوئی، یہ بھی ہار گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، یہ مرتد ارتداد کی لہر چلی ہوئی تھی، جتنے بھی مرتد ہو رہے تھے ان تمام کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ پھر خط کے ذریعے سے ان کو کہا تم جاؤ مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے ان سے جنگ کرنے کے لیے جاؤ۔ لہٰذا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے پورے فوج کو لے کر، لشکر کو لے کر کے وہاں سے مسلمہ کذاب کے ساتھ لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے گئے۔ یمامہ کے میدان میں جنگ ہوئی۔ جب جنگ ہوئی 40,000 کا لشکر یہاں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لشکر بمشکل 20,000 ہے، وہاں ڈبل مجمع، یہاں سنگل مجمع، دونوں کے آپس میں جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو فتح دی۔ یہ مسیلمہ کذاب اپنے حواریین کو لے کر کے آخر میں جان بچاتے ہوئے ایک باغیچے میں جا کر کے پناہ لیا، وہاں جا کر کے چھپ گیا، اور چھپ جانے کے بعد اندر مسلمان گھس گئے، وہاں لڑائی ہوئی، وہاں قتل و قتال ہوا۔ وہاں سے ایک اپنے گھر والے کو بٹھا کر وہاں سے نکل رہا تھا اور گھر گھوڑے پر بیٹھ کر کے اس باغیچے باہر جا رہا تھا، اتنے میں حضرت وحشی جو قاتل حمزہ ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل ہیں، انہوں نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا تھا برچھے کے ذریعے سے۔ وہی برچھا سنبھالے ہوئے تھے، وہ لے کر کے چھپ کر کے، پتا تھا یہاں سے یہ جائے گا، یہ کمبخت یہاں سے جائے گا، کسی بھی طرح اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ جہاں سے باغیچے کا جو دروازہ وہاں چھپ کر تھے، جیسے نکل رہا تھا یہ مسیلمہ کذاب برچھا لیے اور لے کر کے سیدھا اس کے پیٹ میں ڈال کر کے آر پار کر دیے اور اس کا قتل و قتال اور اس کا پورا نیست و نابود کر دیے۔ حضرت وحشی سے اللہ تعالیٰ نے وہ کام لیا، قاتل حمزہ، حضرت حمزہ جو خیر الناس ہیں، ایک بہت بڑے اسلام کے بہادر کو انہوں نے قتل کیا، اس کے بدلے میں لوگوں میں جو سب سے شریر، سب سے بیکار اور بدکار اور سب سے گھٹیا انسان ہے امت کا، انہوں نے امت کے گھٹیا آدمی کو قتل کر کے ایک خیر الناس کا انہوں نے توازن اور موازنہ کر دیا۔ اس کے بدلے میں انہوں نے ایک بہت بڑے فتنے کو ختم کر دیا، اس کا خاتمہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت وحشی سے یہ کام لیا۔ یہ جو جنگ یمامہ پیش آئی اور یہ مسلمہ کذاب کا جو قتل ہوا، اسی مبارک مہینے میں قتل ہوا، ماہ شعبان میں ہوا ہے۔ تو ماہ شعبان میں بہت بڑے بڑے تاریخی واقعات پیش آئے ہیں۔ اسی مہینے میں تفسیر ابن کثیر، بدایہ و نہایہ، یہ بہت بڑی کتابیں تفسیر کے سلسلے میں ہر عالم جانتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر، ان کے مصنف اسی مہینے میں انتقال کر گئے، اسی مہینے میں ان کی وفات ہوئی۔ علامہ حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، یہ وہ شخصیت ہیں جو اسی مہینے میں پیدا ہوئے۔ اسی طرح اسی مہینے میں ایک بہت بڑے امام جو امام بخاری کے بھی استاذ ہیں، جو امام مسلم کے بھی استاذ ہیں، جو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، جن کا نام ہے اسحاق بن راہویہ۔ یہ بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے امام۔ جب یہ حدیث کا درس دیتے تھے، ایک ہی وقت میں 11,000 حدیثیں بیک وقت اپنے شاگردوں کو سناتے،
11,000 حدیثیں سنانے کے بعد جب ان کے طلباء، ان کے شاگرد، ان کے تلامذہ یہ کہتے ہیں حضرت ہمیں دوبارہ ریپیٹ کر کے بتائیں، کچھ کریکشن کرنا ہے، اس میں کچھ ایڈ کرنا چھوٹ گئی ہے، تو دوبارہ جس وقت جو ایک نمبر پر حدیث کہی تھی، دوسرے نمبر پر جو حدیث کہی تھی، دوبارہ جب لوٹاتے ہیں تو وہی حدیث ہر مرتبہ پہلی حدیث جو پہلے نمبر پر جو حدیث بیان کی تھی دوبارہ بھی پہلے نمبر پر وہی حدیث بیان کرتے ہیں، دوسرے نمبر پر جو حدیث بیان کی تھی دوسرے نمبر پر وہی حدیث بیان کرتے ہیں، ہر مرتبہ میں ہر نمبر پر جو حدیث بیان کرتے تھے کیے تھے دوبارہ میں وہی حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ ایسی ذہانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسحاق بن راہویہ کو دی تھی، اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ غریب گھرانے سے تھے، غریب گھرانے سے تھے، غریب تھے، اتنے بڑے علامہ، قرض بھی تھا، لوگ پریشان تھے، محدث ہیں، اپنی طرف سے ان کا قرض ادا کیا کرتے تھے، نکاح نہیں ہوا تھا، نکاح کی عمر ہوئی، ایک اس وقت اس زمانے میں عبداللہ بن سلیمان زردانی یہ تھے بہت بڑے مالدار، انہوں نے دیکھا کیا محدث ہیں، علامہ ہیں، کیا علم والے ہیں، کیا ان کا تقویٰ ہے، کیا ان کے اخلاق ہیں، کیا ان کے خدمات ہیں، اس سے متاثر ہو کر کے انہوں نے ایک آفر رکھا، حضرت کی خدمت میں آفر رکھا، کہا میں آپ کو اپنی بیٹی نکاح میں دینا چاہتا ہوں اور ہدیے میں بلکہ جہیز میں میں آپ کے استاذ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی تصانیف ہیں اور ان کی جتنے بھی لائبریری ہے، کتب خانہ ہیں، وہ میں آپ کو جہیز میں دینا چاہتا ہوں۔ حضرت با دل نخواستہ، چاہتا نہیں تھا، دل با دل نخواستہ انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے استاذ کی کتابیں جہیز میں آ رہی ہیں، با دل نخواستہ انہوں نے اس رشتے کو قبول کر لیا اور نکاح کر لیا۔ تو یہ اسی مہینے میں حضرت اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ اسی مہینے میں انتقال کر گئے ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت، اس مہینے میں انتقال کر گئے ہیں۔ تو بہت بڑے بڑے واقعات اس مہینے میں، مبارک مہینے میں، اس ماہ شعبان میں پیش آئے ہیں، بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں۔ یہ مہینے کے بعد آنے والا جو مہینہ ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کی مہینے کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ نصیب کیا ہے۔ اس مہینے کے اندر رمضان کی تیاری ہونی چاہیے۔ اس مہینے کے اندر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اس کے بعد والا رمضان زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا رمضان کی اتنی قدر ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے کرونا کا گزرا، اس سے پہلے کووڈ کا زمانہ گزرا ہے، کتنے ہمارے درمیان تھے لوگ، اللہ تعالیٰ نے اس کووڈ کے ماحول میں، کرونا کے ماحول میں کتنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں تھی، اللہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، اللہ سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں تھی، جس کی رشتہ داری کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھ دیا۔ کئی لوگ موت کے منہ میں جا کر کے واپس آ گئے۔ اس طرح ماحول بنا ہوا تھا، جو ہاسپٹل گیا وہ ڈائریکٹ قبرستان گیا، ایسا زمانہ چل رہا تھا۔ اور اس زمانے کے اندر بڑے بڑے اپنے آپ کو بڑا ترخہ سمجھنے والا، میں وہ خاندان سے، میں یہ خاندان سے، میری رہائش وہ ہے، میرا بیٹھنا وہ ہے، میرا اٹھنا وہ ہے، میرا رہن سہن وہ ہے، اتنے بڑے بڑے خاندان کے دعویٰ کرنے والے بھی یتیم بن کر کے مر رہے تھے۔ باپ پر فخر کرنے والا بیٹا مر رہا ہے، لیکن باپ قریب آنے کو تیار نہیں۔ بیٹا باپ پر فخر کرنے والا، باپ بیٹے پر فخر کرنے والا، باپ جب مر رہا ہے تو بیٹا باپ کے قریب آنے کو تیار نہیں ہے۔ ایسا نفسی کا عالم تھا، قیامت کا منظر سامنے تھا۔ جب بات اپنی جان پر آ جاتی ہے تو کوئی کس کا نہیں ہوتا۔ قیامت کا وہ منظر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیش کیا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، جب نفسی کا عالم ہوگا، اس عالم میں
ہر باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، ماں اپنی بیٹی سے بھاگے گی، بھائی اپنے بہن سے، بھائی اپنے بھائی سے، ہر شخص ایک دوسرے سے، وہاں کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، ہر شخص اپنے اپنے سے بھاگے گا۔ وہ منظر، وہ ماحول یہ کووڈ کے زمانے میں تم نے دیکھ لیا، صرف ماحول کریٹ کیا گیا، ماحول بنا دیا گیا میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ ایسے ماحول میں بھی کہاں کا باپ، کہاں کی ماں، وہ خبر مجھے یاد ہے کہ باپ کا جب انتقال ہوا اور ماں بچ گئی تو گھر والے موجود تھے، اس کے بیٹے، اس کی اولاد موجود تھی، ماں باپ کو دفن کر کے آ گئے۔ جب ماں گھر میں آ رہی ہے، بیٹے، اس کی بیٹیاں گھر میں لینے کو تیار نہیں، کیونکہ باپ مر گیا۔ ہو سکتا ہے باپ میں جو کرونا کی بنیاد پر وہ مرا ہے اس کے سمٹم ہماری ماں کے اندر بھی ہو۔ میں اپنی ماں کو رکھنے تیار نہیں، میرے گھر میں ماں کے لیے کوئی جگہ نہیں، میرے گھر میں ماں کے لیے کوئی گھر نہیں ہے۔ اس طرح کہہ کر کے وہ ماں مجبور ہو کر کے وہاں سے چلی گئی، اپنے بھائی کو فون کر کے، اپنے ماں کو فون کر کے، اپنے ماں باپ کے گھر میں جا کر کے وہ ماں مجبوراً جا کر کے وہاں جا کر کے رہنا شروع کر دی۔ یہ ماحول تھا۔ جان پر کوئی بھی چیز جب آ جاتی ہے تو آدمی کوئی چیز نہیں دیکھتا۔ ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو زندہ رکھا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مہلت دی، موقع دیا، رمضان کا مہینہ دیا، شعبان کا مہینہ دیا، روزے رکھنے کا موقع دیا، تراویح پڑھنے کا موقع دیا، قرآن کی تلاوت کا موقع دیا ہے، ذکر و اذکار کا موقع دیا ہے، سچی پکی توبہ کا موقع دیا ہے، دعائیں کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا ہے، نمازیں پڑھ کر اللہ سے اپنی بخشش کروانے کا موقع دیا ہے۔ تمام تر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو موقع، مہلت دی ہے۔ یا رمضان کا موقع یہ ہمارے لیے بہت بڑا مہلت ہے، بہت بڑا موقع ہے، لہٰذا اس کی قدر کریں، اس کی قدر کر کے اس کو اتنا کام میں لائیں۔ ہم اپنے اگر یوں سمجھیں گے کہ یہ ایک اور رمضان ہے، آئندہ رمضان بھی آئے گا، اگر آخری رمضان سمجھیں گے تو پھر ہمیں تلاوت کی بھی توفیق ملے گی، ہمیں ذکر و اذکار کی بھی توفیق ملے گی، توبہ کی بھی توفیق ملے گی اگر آخری رمضان سمجھیں گے۔ اگر یوں سمجھیں گے یہ رمضان آیا، آئندہ بھی رمضان آئے گا، یہ رمضان چلا جائے گا، آئندہ رمضان بھی آ کر کے چلا جائے گا، یوں اگر اس کو اپنی زندگی کی روٹین اگر سمجھیں گے، توبہ کی بھی توفیق نہیں ملے گی۔ اس مہینے میں سود کھاتے ہو تو آئندہ بھی پورا سال بھر بھی سود کھا کر ہی زندگی گزارو گے۔ اس مہینے میں جھوٹ بول کر کے اگر تم کماتے ہو، پورا سال بھر جھوٹ کما کر کے زندگی تمہاری چلتی ہوئی چلی جائے گی۔ اگر تم نماز چھوڑ کر کے زندگی گزارتے ہو، اس رمضان کے موقع پر نماز چھوڑنے کی اگر آپ آخری رمضان سمجھ کر کے اس گناہ سے اگر توبہ نہیں کرو گے، سال بھر تمہیں نماز کی توفیق نہیں ملے گی۔ جتنے بھی بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، کسی سے قرض لے کر کے، کسی کا حق دبا کر کے، کسی کو دھوکہ دے کر کے جتنے بھی تم کمائے ہو، اس کو آخری رمضان سمجھ کر کے اگر توبہ کرو گے اور پھر آخری رمضان سمجھ کر کے اگر توبہ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال بھر تمہیں توبہ کی توفیق دے گا، جھوٹ سے بچنے کی توفیق دے گا، دھوکے سے بچنے کی توفیق دے گا۔ اگر روٹین سمجھیں گے تو پھر کسی کی 40 سال ہوئے، 30 سال تو انہوں نے رمضان دیکھے، 50 سال ہوئے، 40 سال تو انہوں نے رمضان دیکھے ہیں، تو پھر ایسا ہی چلے جائے گا، موت سے پہلے اسے توبہ کی توفیق نہیں ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رمضان کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔